حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حجاز، مکہ اور مدینے کے ارادے سے نکلا اور کسی کو اپنا رفیق سفر نہ بنایا۔ بس میں اس حالت میں جا رہا تھا کہ بیابان علاقے میں جا پہنچا۔ توشے سفر ختم ہو چکا تھا اور میں ہلاکت کے قریب پہنچ چکا تھا کہ اس صحرا میں ایک درخت نظر آیا جس کی شاخیں گھری ہوئی تھی اور ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، پتے بہت تھے۔ میں نے دل میں کہا اس درخت کی طرف چلتا ہوں اور اس کے سائے میں بیٹھتا ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ فرما دے۔ بس جب میں اس درخت تک پہنچا اور اس کے قریب آ گیا اور اس کے سائے میں بیٹھنے کا ارادہ کیا تو اس کی ٹہنیوں میں سے ایک نے میرے چمڑے کے تھیلے کو پکڑ لیا تو وہ بچا کچا پانی بھی بہہ گیا، جس سے مجھے زندگی کی کچھ امید تھی، مگر اب تو مجھے ہلاکت کا یقین ہو گیا اور میں نے اپنے آپ کو درخت کے سائے میں ڈال دیا اور ملک الموت کے انتظار میں لگ گیا تاکہ میری روح قبض کرے۔ تو میں نے اچانک ایک غمگین آواز سنی جو کسی غمگین شخص کے دل سے نکل رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، یا الہی، اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو آپ اس کو مزید بڑھا دیں تاکہ یا رحم الراحمین آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ میں اٹھا اور اس آواز کی طرف چلنا شروع کر دیا تو میں ایک حسین چہرہ، حسین صورت والے آدمی کے پاس پہنچ گیا جو ریت پر پڑا ہوا تھا اور گرد اس کو چاروں طرف گھیرے ہوئے تھے اور اس کے گوشت کو نوچنا چاہتے تھے۔ میں نے اسے سلام کیا، اسے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا، اے ذوالنون، جب توشے سفر ختم ہو جگا اور پانی بہہ چکا، تو موت اور فنا ہونے کا یقین کر بیٹھا۔ تو میں اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کے رونے پر ترس کھایا اور جو میں نے اس کے ساتھ ہوتے دیکھا اس پر رونے لگ گیا۔ میں اسی حالت میں تھا کہ کھانے کا ایک پیالہ میرے سامنے تھا اور اس نے زمین پر ایڑی ماری تو پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے ذوالنون، کھاؤ پیو اور تم بیت اللہ شریف ضرور پہنچو گے، لیکن اے ذوالنون، مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر اس کو پورا کرو گے تو تمہیں اجر و ثواب ہوگا۔ میں نے کہا، وہ کیا ہے؟ کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دے دینا اور دفن کر دینا اور درندوں اور پرندوں سے چھپا دینا، پھر چلے جانا۔ جب تو حج ادا کر چکے گا تو بغداد شہر پہنچے گا اور باب الظفران سے داخل ہوگا تو وہاں پر بچوں کو کھیلتا ہوا پائے گا، ان پر رنگ برنگے کپڑے ہوں گے اور تو وہاں پر ایک کمسن نوجوان کو بھی ملے گا جس کو کوئی شے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کر پا رہی ہوگی۔ اس نے ایک کپڑے کے ٹکڑے سے اپنی کمر کسی ہوگی اور ایک کپڑا اپنے کندھوں پر ڈالا ہوگا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے آثار سے دو سیاہ لکیریں بھی پڑی ہوگی۔ جب تو اسے ملے گا تو یہی میرا بیٹا ہوگا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں، جب میں اس کی بات سے فارغ ہوا تو اس کو یہ کہتے ہوئے سنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور ایک چیخ ماری دنیا کو چھوڑ دیا رحمت اللہ علیہ۔ تو میں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پاس میرے سامان میں ایک قمیض تھی جس کو میں نے اپنے سے دور نہیں رکھتا تھا، بس میں نے اس کو اسی پانی سے نہلایا اور کفنایا اور خاک میں چھپا دیا اور بیت اللہ شریف کی طرف چل پڑا۔ حج کے اعمال ادا کیے اور روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے نکل پڑا۔ جب زیارت سے فارغ ہوا تو بغداد شہر چل دیا۔ بس میں وہاں عید کے دن پہنچا اور بچوں کے پاس گیا جو کھیل رہے تھے، ان پر رنگ برنگے کپڑے تھے۔ پھر میں نے نظر دوڑائی تو وہ نوجوان موصوف بیٹھا ہوا تھا، اسے کوئی بھی قیمتی سے قیمتی نے عالم الغیوب سے بے توجہ نہیں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صدمے ظاہر تھے اور چہرے پر آنسو کے آثار، دو سیاہ دھاریاں تھیں، اور وہ کہہ رہا تھا، سارے انسان عید کی خوشی منا رہے ہیں اور میں واحد اللہ سے خوش ہوں۔ سارے لوگ عید کے لیے خوشبوئیں لگا کر آئے ہیں اور میں نے ذلت اور بدلی ہوئی رنگت والے کپڑوں کا رنگ لگا لیا ہے۔ سارے لوگ عید کے لیے غسل کر کے آئے ہیں اور میں نے جگر کے آنسو کے ساتھ غسل دیا ہے۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں، میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا، میرے والد کے قاصد کے لیے خوش آمدید۔ تو میں نے اسے کہا، آپ کو کس نے بتایا؟ میں قاصد ہوں اور آپ کے والد کی طرف سے آیا ہوں۔ کہا اس نے، جس نے مجھے خبر دی ہے کہ تو نے انہیں صحرا میں دفن کیا ہے۔ اے ذوالنون، تو سمجھتے تو نے میرے باپ کو صحرا میں دفن کیا ہے؟ اللہ کی قسم، میرے والد کو سدرۃ المنتہا کی طرف اٹھا لیا گیا ہے، لیکن تم میرے ساتھ میری دادی کی طرف چلو۔ اور اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ جب دروازے تک پہنچا تو ہلکا سا کھٹکھٹایا اور ایک بوڑھیا ہماری طرف کو آئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، جس نے میرے حبیب اور آنکھوں کی ٹھنڈک کو دیکھا ہے اس کو خوش آمدید۔ میں نے کہا، آپ کو کس نے بتلایا کہ میں نے اسے دیکھا ہے؟ کہنے لگی، جس نے مجھے یہ خبر دی ہے تو نے اسے کفن بھی دیا ہے اور یہ کفن تجھے واپس کر دیا جائے گا۔ اے ذوالنون، مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم، میرے بیٹے کے چھیترے پر اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ پھر کہنے لگی، اے ذوالنون، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کے ٹکڑے، میرے بیٹے کو تو نے کس طرح الوداع کیا؟ ذرا اس کو بیان تو کر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے اسے بے آب جنگل میں ریت اور پتھروں کے درمیان اکیلا چھوڑا ہے۔
جو کچھ اس نے اپنے پروردگار سے امید باندھی تھی وہ اسے نصیب ہو گئی۔ جب بڑھیا نے سنا تو بچے کو سینے سے لگا لیا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا یا زمین میں اتار دیا گیا۔ میں گھر کے کونے چھاننے لگا لیکن ان کو نہ پایا۔ پھر میں نے ایک ہاتف سے سنا جو یہ کہہ رہا تھا، اے ذوالنون، اپنے آپ کو نہ تھکا، ان کو فرشتوں نے طلب کر لیا ہے لیکن وہ ان کو بھی نہیں مل سکے۔ میں نے کہا پھر وہ کہاں گئے؟ کہا کہ شہداء مشرکین کی تلواروں سے فوت ہوتے ہیں اور محبین رب العالمین کے شوق میں فوت ہوتے ہیں۔ ان کو قادر مطلق بادشاہ کے سچے مقام کی طرف نور کی سواری میں اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں پس میں نے چمڑے کا جو برتن گم پایا تھا وہ بھی مل گیا، اور وہ کفن جو میں نے اسے پہنایا تھا اس کو بھی اسی برتن میں لپٹا ہوا پایا جس طرح سے پہلے لپٹا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کی برکات سے ہمیں بھی نفع پہنچائے، آمین۔